أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات بر محمد. سامعین گرامی عزیز، آیا وافی ہدایہ جو موجودہ مجلس ایصال ثواب کے لیے سرنامہ سخن اور عنوان کلام کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، امت مسلمہ کو اللہ کی طرف سے حیات اور زندگی گزارنے کا ایک گائیڈ لائن ہے، جسے یہ آیہ مبارکہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو، تمہارے لیے محمد مصطفیٰ کی زندگی نمونۂ عمل ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے پھر ملا جلا کے بھی کسی بڑے کا تصور نہیں ہو سکتا. بڑے کی شان یہ ہے کہ وہ حکم دے، اور حکم کا مزاج یہ ہے کہ عمل ہو، اور عمل کے تقاضے یہ ہے کہ عمل بتانے والا کوئی ہو. ذرا سا ایک مرتبہ جملے کو پھر سے دہراؤں گا. الہی شان یہ ہے کہ وہ حکم دے گا، حکم ہمیشہ عمل چاہتا ہے، عمل ہمیشہ نمونہ چاہتا ہے. کرے تو کیسے کرے، کرے کیسے کرے، کون بتائے گا؟ قرآن نے سامنے حیات طیبہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا. اب ہماری زندگی چل رہی ہے. ذرا صاحب حضرات کی توجہ کا طالب ہوں. نماز پڑھی، اس میں تو ہم نے رسول اللہ کا خیال رکھا کہ حضور کیسے پڑھتے تھے. روزہ تک ہم نے رسول اللہ کا خیال رکھا. ارکان اسلام اور شریعت کے دائرے تک تو ہم رسول کو یاد رکھا ہم نے. لیکن ہمارے گھر کوئی موت ہو گئی تو اب وہاں پر ہم نے کچھ معاملے میں رسول کو یاد رکھا، باقی معاملات میں اپنے اسلاف کی سیرت کو یاد رکھا. ہمارے یہاں یہ ہوتا آیا ہے. ٹھیک ہے، شادی بیاہ کوئی فنکشن ہوا ہمارے گھر میں، نکاح تک تو ہم نے رسول کو یاد رکھا. بقیہ لوازمات میں ہم نے سماجی دباؤ کو رکھا.
ہماری بڑی اماں کا کی فرمائش یہ ہے اور بڑے دادا یہی کیا کرتے تھے. اب وہ غلط کرتے تھے صحیح کرتے تھے وہ مرتے رہیے آپ سوچتے رہیے. لیکن وہاں پر ہم نے آ کے گائیڈ لائن چینج کر دیا. لبوں پر نام مصطفیٰ رکھا, کردار میں گھریلو مزاج کو دین بنانے کی کوشش کی. ذرا سا توجہ دیجیے گا تو بات پہنچے گی. اب اگر کہیے گا کہ میں گنا گنا کے بتاؤں تو بتا تو سکتا ہوں, مگر یا آپ بہت خوش ہو جائیں گے یا آپ بہت بور ہو جائیں گے. اور مجھے نہ آپ کو بہت خوش کرنا ہے نہ بہت بور کرنا ہے. ہر چیز اگر اعتدال میں ہو تو اچھا ہے. ایک ایک چیز ایک ایک جزیات اگر حیات معصوم سے ہے تو کامیاب ہے. حیات معصوم میں اگر اپنی مرضی شامل ہو گئی تو پھر وہ کامل نہیں ناقص ہے. اسٹیشن 1:30 بجے رات میں ٹرین پہنچی, بھوک سے حالت خراب ہے. 4 لڑکے آئے اسٹیشن پر لینے, باہر نکلے, گاڑی کھڑی تھی. میں نے کہا بیٹا گھر پہنچنے میں کتنا دیر لگے گا؟ کہلے مولانا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ. میں نے کہا بہت بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے کہ اب کچھ کھانے وانے کا تھا نہیں, ٹرین اب نارمل لیٹ ہو گئی تو اب بس جلدی لے چلو. سنسان راستہ, صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد. سنسان راستہ, بیابان سڑکیں. جس گاڑی پر میں بیٹھا تھا تیز رفتار گاڑی چل رہی ہے. جاتے جاتے گاڑی ہڑا کے ایک مرتبہ رک گئی. ادھر ادھر میں نے دیکھا کچھ نہیں, نہ آدمی نہ پرندہ, کچھ نہیں. گاڑی رکی کیسے؟ اے بھیا گاڑی کیوں روک دیا؟ تو وہ چل رہا ہوں بس 1 منٹ مولانا. چلیے کہ بس 1 منٹ مولانا, بس 2 منٹ. تو میں نے پیچھے جو بیٹھے تھے ان سے میں نے کہا یہ بات کیا ہے, یہ گاڑی بڑھا کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا نہیں اصل میں آپ سمجھے نہیں, وہ آپ نے دیکھا نہیں بلی ادھر سے گزر گئی. او تو پھر بلی گزر گئی تو کیا ہوا؟ کہ لیکن بلی کچل گئی. کہ نہیں کچلی نہیں ہے, وہ بلی کا گزر جانا اسباب نحوست ہے, اور وہ جب تک کوئی دوسرا آدمی گزر نہیں جائے گا, کوئی ایک آدھ گاڑی آ جائے. تو میں نے کہا اسباب نحوست کا مطلب بلی کا گزر جانا خطرہ ہے؟ کہ لے خطرہ ہے, تو اب خطرہ دوسرا لے لے, ہم کلیئر ہو جائیں. یہ کوئی شریعت ہے؟ اے بیٹا اس کو سمجھا دو ذرا کہ وہ دیکھیں اس طرح سے نہ کھینچے. اب وہ لوگ بیچارے یوز ٹو ہوتے ہیں, مجلس پڑھنے ہم آئے ہیں, وہ مجلس کے بعد کا آئٹم لے کے آئے ہیں, تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی ہی کر رہے ہیں. مگر یہ کہ وہ کو بیچارے کو عقلی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ ہماری آواز بھی باہر جا سکتی ہے. اسی کا نام شریعت ہے کہ اگر ہر معاملات میں آدمی دوسرے کا خیال رکھے گا کبھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اب وہ بلی کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں, دوسرا آ جائے. میں نے کہا اگر خطرہ ہے تو دوسرے کو خطرے کے اوپر ڈال دینا یہ کوئی شریعت ہے؟ سانپ آ جائے گا تو آپ اسے مار دیجیے گا یا پڑوسی کے گھر بھگا دیجیے گا؟ پہلے مار دیں گے. میں نے کہا بلی کی خطرہ تو آپ جھیل لیجیے. اچھا میں نے کہا کس کتاب میں؟ رسول اللہ نے بتایا, اہل بیت نے بتایا, معصوم مولا علی کسی نے بتایا؟ کہ نہیں بتایا تو کسی نے. وہ ہماری دادی کہتی تھی اور ابا نے بھی کہا ہے کہ بیٹا بلی جب گزر جائے نہ جانا. ابا کو بھی سند نہیں معلوم, دادی کو بھی سند نہیں معلوم. نہج البلاغہ اور قرآن پڑھنے والی قوم, آل رسول والی قوم, ایک بلی کی محتاج کھڑی ہے سڑک پر, اس کو قدامت پسندی کہتے ہیں, اسلام نہیں کہتے. ٹھیک ہے, ذرا سا غور سے سنیے گا. پھر کوئی معاملات دین میں آ گئے. اے بھائی آج آپ, کل ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں, اور آج آپ ہیں. کہنے لگے نہیں وہ سوموار تھا اس لیے گھر بزرگوں نے منع کر دیا. کرے بنی امیہ کا دن ہے اس دن جاؤ گے؟ او بنی امیہ کا دن ہے. تو میں نے کہا بنی امیہ بھی اس لائق ہو گئے کہ اب ان کے نام دن بھی آنے لگا.
متوجہ ہیں آپ؟ میں آ جاؤں گا اسی منزل پر، یہ 2-3 منٹ کی تمہید ہے۔ بنی امیہ بھی اس لائق ہو گئے کہ اب ان کا دن بھی ہونے لگا۔ دن رات صبح شام کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے خلقت کر کے بنی امیہ کے نام اگر دے دیا تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے خلق تو کیا مگر ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، آپ کی مانوں یا جبریل کی مانوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، ذرا سا ساتھ دیجیے آپ، ہے نا؟ اللہم اولئک اہل بیت، وہ اہل بیت جو چادر کے نیچے ہیں، وہ کہہ رہا ہم نے ان کی محبت میں خلق کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دین بنی امیہ کا ہے۔ سنیے، گھرانہ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس سے ایک سمبولک طور پر لا کے ایک تحقیق آپ کے حوالے کروں گا۔ گھرانہ جب تک اسلامی نہیں بنایا جائے گا تب تک کردار کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ہم جہاں تھے یا وہی رہیں گے یا اس سے پیچھے ہوں گے، ہے نا؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر بری بھی لگے تو ذرا سن لیجیے۔ سچ بتائیے، آج سے پہلے اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھی۔ بزرگوں سے گزارش ہے، منہ ہلا کے بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط۔ جتنی کثرت سے مجلس ہو رہی، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ ذکر اہل بیت کی کوئی حد نہیں ہے، بہت اضافہ ہو اس میں۔ کل کے مناسبت سے آج زیادہ تقریریں ہو رہی ہیں، زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ مجلس عبادت ہے ٹھیک ہے۔ اب ذرا جیسے ابھی آپ نے ہاں نہ بولا ویسے اب بولیے گا۔ ہماری سوسائٹی میں جو خلوص کل تھا وہ آج ہے یا اس میں کمی آئی ہے؟ عبادت میں اضافہ ہوا، نتیجہ عبادت میں کمی آئی۔ کیا ہوا؟ عبادت کی غلطی کہوں؟ نعوذ باللہ یہ کہوں کہ مجلسیں غلط ہوئی؟ توبہ توبہ، ہماری زبان جل جائے تو مجلسیں بھی صحیح ہوئی تو پھر نتیجہ ہے مجلس۔ ایک بات سمجھ لو نوجوان بھائیو، عبادت اسی کو کہتے ہیں جس سے چینجنگ پیدا ہو۔ جہاں تھے وہیں رہ جانے کا نام عبادت نہیں ہے، وہ عادت تو ہے، عبادت نہیں ہے۔ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنا ذکر ہو رہا ہے اور ہم ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں اخلاق میں، بیہیویئر میں، خلوص میں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم کو تلاشنا ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اتنا ہی لیا جتنا ہم کو ضرورت تھی، باقی ہم نے دوسرے کے سر پر تھوپ دیا کہ وہ ان کے لیے ہے حرام حلال ادھر، ہمارے لیے تو اتنا ہی ہے۔ اکل یہ ہوتا آیا ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ ہوتا آیا ہے، یہ قیامت ہے۔ ایک یہ کہ کوئی تحقیق اگر پڑھ دیے تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے کہاں سے پڑھا؟ ہم نے آج تک نہیں سنا۔ اب ہم کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے علم کا اندازہ کہاں تھا کہ وہاں سے آگے پڑھا جائے؟ ہم نے آج تک نہیں سنا۔ کسی کا سننا علم نہیں ہے، تحقیق کی کسوٹی پر تل جانے کا نام علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آئیے میں ذرا ایک بات، ایک فرمائش بھی ہے اور حکم کی تعمیل کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ بات نکل گئی تھی کہ بنی امیہ کا دن اور وہ بدھ کے دن جہنم خلق ہوا، فلاں دن ہوا۔ ایک بات سمجھ لیں، دن رات یہ صدقہ ہے چہاردہ معصومین کا، لہذا اللہ نے کسی کے نام بنی امیہ کے نام دین نہیں۔ ہاں بنی امیہ کے نام دنیا میں ایک چیز ہے، وہ ہے جہنم۔ یہ آپ سمجھ لیں، آپ جہنم سے نسبت دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ سب کے سب وہیں تشریف لے جائیں گے، ایک جہتی ہے کہ جانے والے سب وہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز شریعت کی آپ بنی امیہ کے نام نہیں کر سکتے۔ جتنے فرقے والے ہیں سب جانتے ہیں بنی امیہ نے پورے طور پر دین میں خرابی پیدا کی۔ سوموار کیسے بنی امیہ کا ہو جائے گا؟ غلط روایت کو رواج دے کر دشمنان اہل بیت کو قوت نہ دو، یہ بھولا پن آگے چل کے نقصان پیدا کر دے گا۔ تو پہلے ذرا اپنے بچوں کو بات آ گئی ہے تو بتاتا چلوں کہ دن اور رات، صبح شام، سب محمد اور آل محمد کے نام۔
یہ آج کون دن ہے؟ بدھ. ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدھوار ہے نا. اور پرشین میں کہتے ہیں چہار شنبہ, اور انگلش میں کہتے ہیں ویڈنس ڈے. انگلش بھی بول لیا آپ نے, پرشین بھی بول لیا آپ نے, ہندی بھی بول لیا, اردو بھی بول لیا, لیکن اسلام کی ایک زبان تو عربی بھی ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیے بات انصاف کی ہے نا. جیسے جی 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 ابھی بتاتے ہیں. صحیح بتایا آپ نے, آدھا بتا دیا, آدھا ہم بتائیں گے, اس لیے کہ پورا بتا دیتے تو خطیب کی ضرورت کیا رہ جاتی. صلوات بر محمد اور آل محمد. جیسے پرشین میں, ہندی میں, انگلش میں ہفتے کے اور ہر دن کے نام ہیں, ویسے ہی عربی میں بھی اس کے نام ہیں. ہمارے یہاں مشتمل نہیں ہے, وہ بولا نہیں جاتا, اس لیے ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم دونوں چیز آپ کو بتا دیں, اس کی وجہ تسمیہ بتا دیں, بات آگے بڑھ جائے. یہ آج کا دن بدھ ہے. ویڈنس ڈے کو عربی میں کہتے ہیں یوم العربہ. آدھا تک بولے عربہ تک, اب یہ یوم لگا کے ہم نے مکمل کر دیا. یوم العربہ. ہفتہ شروع ہوتا ہے منڈے سے, ہمارے یہاں ہے نا, منڈے سے, جو ہمارے یہاں انگلش اور اردو اور ہندی میں جو چل رہا ہے منڈے. یہ منڈے, سوموار, پیر کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاثنین ہے نا. منگل کو عربی میں کہتے ہیں یوم الثلاثہ. بدھ کو عربی میں کہتے ہیں یوم العربہ. جمعرات کو عربی میں کہتے ہیں یوم الخمیس. جمعہ کو عربی میں کہتے ہیں یوم الجمعہ, یہ عربی ہی لفظ ہے. سیٹرڈے, سنیچر کو کہتے ہیں یوم السبت. اور اتوار, سنڈے کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاحد. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی ذرا سا. یہ سورج نکلتا ہے تو سنڈے ہے نا. شنی کی پوجا ہوتی ہے تو شنیوار ہے. تو ہندی میں اور انگلش میں اور اردو میں جو دنوں کے نام ہیں اس کے کوئی مطلب ہے نا. ایک راشی ایک ہفتے میں وہاں پہنچتی ہے, اس راشی کا نام ہے شکر. وہ پہنچے گی ایک ہفتے میں یہاں, تو ہم نے اس راشی سے شکروار نکالا. تو ویسے ہی عربی میں جو نام ہے یوم الاثنین, ثلاثہ, عربہ, خمیس, جمعہ, سبت, احد, اس کے بھی تو کوئی معنی ہوں گے. آپ پڑھیے عربی میں. گیہوں کی کاشت کی رعایت سے ربیع الاول نام رکھا گیا ہے. اسلامی کیلنڈر کی بات بتا رہا ہوں. تو ہر کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یوم الاثنین, 2 کا دن, توجہ چاہ رہا ہوں, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ہماری بات کا کنفرمیشن بھی ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی رہ جائے گا. وہ ساری کتابیں آپ سب کے گھر میں ہیں, ایک دم کامن, جہاں سے پڑھ رہا ہوں. کوئی ایک بچہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے. اور خاص طور سے جس کی شادی ہو گئی ہو وہ تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ جہیز میں کچھ ملے نہ ملے, قرآن اور تحفۃ العوام ضرور ملتا ہے. نماز کبھی پڑھی جائے نہ پڑھی جائے, مصلی بڑا شاندار ملتا ہے. اور کبھی کبھی ماشاءاللہ عید بقرعید یا 23ویں رمضان کو مصلی کھل بھی جاتا ہے. ہمارا گھرانہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے. تو تحفۃ العوام ہر گھر میں ہوگا, تحفۃ العوام ہوگا نا ہر گھر میں, ہر گھر میں ہے. آپ جائیے وہاں جا کے دن اور ہفتوں کے نام اور زیارت پڑھیے گا, اسی چیپٹر میں آپ کو مل جائے گا. 2 باتیں ہوں گی, یہاں ہم سے سن لیجئے, وہاں پڑھ لیجئے گا. تو ایک تو ذاکر کی چیکنگ بھی ہو جائے گی, اور ایک آپ کو یاد بھی رہ جائے گا. پڑھی ہوئی چیز کو اگر ریپیٹ کر لیجئے سنی ہوئی چیز کو, تو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. یوم الاثنین سوموار کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین کا دن ہے. چونکہ 2 امام کا دن ہے اس لیے اثنین ہے. تحفۃ الامام میں جا کے دیکھیے, منڈے کو جو زیارت مستحب ہے وہ امام حسن امام حسین کی اسی کتاب میں ملے گا. اور بھی مفاتی میں بھی ہے, اور شیخ عباس قمی نے بھی اس کو لکھا ہے, وہ ملے گا آپ کو. یوم الثلاثہ, یہ 3 امام کا دن ہے. چوتھے امام, 5ویں امام, 6ٹھے امام.
لہذا 3 امام کی زیارت مستحب ہے اس دن، منگل کے دن۔ بدھ، ویڈنسڈے، آج کا دن 4 امام کا دن ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام۔ جمعرات یوم الخمیس یہ 11ویں امام کا دن ہے، اس دن 11ویں امام کی زیارت ہے۔ جمعہ، چونکہ حضرت ولی عصر کی ولادت بھی، غیبت بھی اور ظہور بھی تینوں دن جمعے کا ہے، لہذا وہ دن امام زمانہ کا ہے، لہذا جمعہ کو امام زمانہ کی زیارت مستحب رکھی گئی۔ سیٹرڈے، شنیچر، شنیوار یہ ہے یوم السبت، یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ اب آ گیا سنڈے، سنڈے یوم الاحد، یہ مولا علی کا دن ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی بغیر نقطے کے نقطہ بن جاوے، ذرا توجہ دیجئے بھائی، بغیر نقطے کے نقطہ، یعنی منڈے کوئی، ٹیوزڈے کوئی، ویڈنسڈے کوئی، تھرسڈے، فرائیڈے کوئی، گھوم گھما کے علی یوم الاحد میں آئے۔ یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں۔ میں کہا مولا سب کو الگ الگ دیا، دن دیا، اور علی کو سنڈے کیوں دیا میرے ماک پروردگار؟ کہا چونکہ بغیر محبت علی کے ہم نجات دینے والے نہیں ہیں۔ تو ممکن ہے بہت سے لوگ کہیں ہم اتنا بیزی لائف میں تھے کہ علی کو یاد کرنے کا موقع نہ ملا۔ علی کو وہ دن دیا جہاں سب کی چھٹی ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ یہ دیکھیں یہ بغیر نقطے کے نقطہ ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ پڑھیے گا زیارت کے نقطے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، ھذا یوم الاحد وہو یومک۔ آج یوم احد ہے اور آپ کا دن ہے یوم الاحد، یہ مولا علی کا دن ہو گیا۔ ہفتے کے پورے دن مل گئے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا بھولیے نہیں۔ بچپن میں یاد ہوگا اللہ ایک، امام معصوم 14۔ ابھی جو دن گنا ہے وہ کتنے معصوم کیا ہے؟ 13 کیا ہے؟ تو پھر معصومہ کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے نا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، کیا نقطہ ہے فضیلت کا۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص گیا، کہتا یبن رسول اللہ، سب دن تو آپ نے مردوں کو دے دیا، ہماری شہزادی دو عالمیان کا بھی کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، چھٹے امام نے کہا کہ شرافت سے بات کر، دن بھی کہتا ہے اور میری جدہ کا نام بھی لیتا ہے۔ ارے جس کے پردے کی آیت چادر میں آئی ہو، آئے 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 آئے، کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جس کے طہارت کی آیت چادر میں آئی ہو، روز روشن سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا، تو کیا کوئی دن نہیں ہے ہماری شہزادی سے؟ فرمایا ہماری جدہ سے منسوب شب قدر ہے۔ یہ شب قدر زہرا کی رات ہے۔ اب اندازہ لگائے جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے سال، اور اس پر شب قدر 100 سونار کی، 1 لوہار کی، 1000 راتوں سے افضل، ایک ساتھ۔ اب شب قدر کی فضیلت میں لگ جاؤں گا، بات ادھر گھوم جائے گی، بس یہی سمجھ لیجئے کہ اس رات سے افضل کوئی رات نہیں شب قدر۔ ابھی ایک مجلس ہوئی ہے، میں نام نہیں لوں گا چونکہ وہ ہمارا کام نہیں ہے، اور کبھی ہم نے ذکر بھی نہیں کیا، لیکن وہ مجلس ہمارے کان تک آئی ہے، اس کا ایک چروا یہاں سنا دوں، اس لیے کہ اس مجلس سننے والے میں 2-3 لوگ یہاں ہیں۔ شب قدر کتنی ہے ہمارے یہاں؟ بھئی اتنا تو آپ لوگ کو یاد ہوگا نا۔ چلیے ہم عام رات ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ نہیں بولیے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دوپہر سے گزر چکا ہے معاملہ، کیوں بولیے گا۔ عشرۂ مغفرت یعنی ماہ مبارک کا آخری عشرہ، اس کی ہر طاق رات میں شب قدر ہے، اور مشہور اور
زبان زد عوام ہے 23ویں رمضان المبارک. ٹھیک ہے نا؟ صحیح پڑھا ہوں نا؟ 21ویں کو بھی ہے، 23ویں کو بھی ہے، 25ویں کو بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں چلیے میں آپ کی زبان میں بات کروں. بڑی رات کون ہے؟ شب 23. ٹھیک ہے، یہی ایک شب قدر ہے بڑی یا اور بھی ہے؟ سنیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں. کل نہیں، ایک رات اور ہے بڑی. وہ کون رات ہے؟ کل نیمہ شعبان. نیمہ شعبان مطلب 15ویں شعبان کی شب. شیعوں میں عظیم، شیعوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں، میں بات واپس لے گیا، 2 عظیم شب ہے جو دونوں شب قدر ہے. ایک 15ویں کو اور ایک 23ویں کو. ذرا اس انداز میں سوچ کے دیکھیے کہ شعبان امامت کا مہینہ، رجب امامت کا مہینہ، شعبان رسالت کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ. کبھی یہ بتائیے کہ اتنی بھیڑ میں 2 ہی شب قدر ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ شب قدر کہتے کس شب کو ہیں؟ وہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. تو چلیے ایک بات سمجھ میں آ گئی، کسی شے کے آنے سے وہ رات. تو 15ویں شعبان کو تو ایک نوحے کا بیاض بھی نہیں آیا، وہ اس دن شب قدر کیوں ہے؟ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے آخری امام آئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر امام کے آنے سے شب قدر ہے تو 13 رجب کو شب قدر ہونا چاہیے نا؟ کیا کہہ رہا ہوں ذرا سا سنیے جگ کے. 15 رمضان المبارک کو شب قدر ہونا چاہیے نا؟ 3 شعبان کو شب قدر ہے نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب امام کے آنے کی وجہ سے شب قدر نہیں ہے. کل ابھی تو آپ نے پڑھا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو میں نے کہا وہی تو بتا رہا ہوں. اسی رمضان میں 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. ایک کا نام ہے توریت، ایک کا نام ہے زبور، ایک کا نام ہے انجیل، اور ایک کا نام ہے قرآن. قرآن بھی آسمانی کتاب، زبور بھی آسمانی کتاب، انجیل بھی آسمانی کتاب، اور توریت بھی. سب بھیجا اللہ نے. بندے کا بھیجا ہوا کوئی نہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ذرا صاحب میری طرف متوجہ رہیے گا، اگر تھوڑا سا ایک نقطہ نکلا وہ ذرا سا آگے پھر زحمت ہو جائے گی. چاروں کتب سماوی آسمان سے اللہ نے نازل کیا. توریت والی رات شب قدر نہیں، انجیل والی رات شب قدر نہیں، زبور والی رات شب قدر نہیں، قرآن والی رات شب قدر. تو آپ یہ کہیے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے اس لیے شب قدر ہے؟ نعوذ باللہ. وہ یہودی کی کتاب ہے، وہ کرسچن کی کتاب ہے، موجوسی کی کتاب ہے. لا حول ولا قوت. اللہ فرقے دیکھ کے نہیں پیدا کرتا. تو پھر آپ بتائیے کہ اگر کتاب آسمانی کے نازل ہونے سے شب قدر ہوتا تو جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر امام کی ولادت کی وجہ سے رات شب قدر ہوتی تو پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے 11ویں امام تک شب قدر ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے. پھر یہاں توریت، انجیل، زبور جس شب نازل ہوا وہ شب قدر نہیں ہے. مطلب سمجھیے، شب قدر کتاب کے نازل ہونے کی رات نہیں ہے. 15ویں شعبان امام کے ولادت کی وجہ سے نہیں ہے. چونکہ 23ویں رمضان کو قیامت تک رہنے والا قرآن آیا ہے اس لیے شب قدر ہے. 15ویں شعبان کو قیامت تک رہنے والا امام آیا ہے. میرے بھائی ذرا توجہ دو، اس لیے شب قدر ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. میرے دوست، معاشرہ ہمیں اسلامی بنانا ہوگا، رسول کی سیرت پر چلنا ہوگا. رسول کی سیرت پر چلنے کے لیے تھوڑا سا ہمت بڑھانا پڑے گی، سماج سے لوہا لینا ہوگا. اور یہ کام بوڑھے نہیں کریں گے. یوتھ، نوجوان، آپ کو تھوڑا اس میں ہمت کرنا ہوگی کہ بلی کے راستے سے گزر جانے سے تقدیر نہیں بدلتی. 7ویں امام فرماتے ہیں گھر سے نکلو، بسم اللہ ہے،
آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ. نکل جاؤ, صدقہ دے دو. اور چاہتے ہو کہ ہر طرح سے پروٹیکشن ہو تو جو دن ہے اس امام کی زیارت پڑھ لو. نکل جاؤ. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, پہاڑ سے ٹکرا جاؤ گے, پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے, تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. عقیدہ رکھو. بلیاں اور کتے ہمارے راستے کو, دہی اور مچھلیاں کامیاب نہیں بنائیں گی, عقیدت محمد اور آل محمد کامیاب بنائیں گی. دہی مچھلی پر بہت لوگ ہنس پڑے. صلوات بر محمد اور آل محمد. دوڑے جا رہے ہیں. اے بھائی کہاں؟ ارے وہ کل صبح 4 بجے وہ ٹرین ہے تو گودان اتنے بجے جاتی ہے, اور ہمارا مجھلا بیٹا جا رہا ہے بمبئی, تو وہ مچھلی لانے کے لیے زوجہ نے کہا اس لیے کہ ذرا سا شگن ہے, راستہ ٹھیک ٹھاک گزرے گا, مچھلی کھا لیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, ضرور مچھلی کھلائیے. مچھلی کھلانے سے پورا سفر کامیاب رہے گا, یاتری اچھے بنیں گے, سب چیز ٹھیک رہے گی. کہاں پڑھا ہے, کہاں پڑھا ہے کیا کہ مچھلی کھلا دینے سے پورا سفر کامیاب ہوگا؟ پڑھا کہاں ہے؟ کہ لی ہم کو نہیں معلوم. تو میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم مگر ہم نے ایک پڑھا ہے, وہ سن لیجیے. توجہ چالو. میں نے کہ لے آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں. تہذیب الاسلام کتاب کا نام. ہاں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا اس میں چھٹے امام سے ایک حدیث ہے کہ ہرگز ہرگز رات میں مچھلی نہ کھانا, اس لیے کہ یہ مکروہ ہے, شدیدہ ہے. میں نے کہا میں نے کتابی حوالہ دے دیا, نام دے دیا. آپ بتائیے جو اتنی شان سے تھیلے میں مچھلی لے کے آئے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مچھلی کھلا کے روانگی میں کیا برکتیں ہیں؟ نہ آپ نے کتابی حوالہ دیا, نہ معصوم کے قول دیے. رات میں مچھلی کا کھانا مکروہ شدیدہ ہے, یہ ہم نے بتایا. آپ بتائیے یہ عمل کر کے آپ امام کے خلاف کر رہے ہیں یا امام کی پیروی کر رہے ہیں؟ اب اگر سفر کامیاب نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مچھلی خراب رہی ہوگی. مچھلی خراب نہیں تھی, آپ کی مچھلی حکم امام سے ٹکرا گئی. صلوات بر محمد اور آل محمد. میرے بھائی بات بری تو نہیں لگ گئی؟ اچھا اگر لگ بھی گئی ہو تو کیا کیجیے گا؟ سن لیجیے, سننا تو پڑے گا ہی. معاشرہ اسلامی ہو, دین, ہفتے, مہینے, کوئی سب معصوم سے ہے. سوموار جس کو آپ کہتے تھے بنی امیہ کا دن, وہ تو نکلا حسن حسین کا دن. اب آپ ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولنا میرے بھائی, میں کچھ بولوں گا نہیں, کہ یہ بتائیے کہ حسن حسین کے دن کو ہم نے جہالت میں بنی امیہ کو دے دیا. یہ حسن حسین کا حق تھا نا جو بنی امیہ کی جھولی میں ڈال دیا. اس پر ثواب ملے گا یا پٹائی؟ جی دین کے معاملات میں سب سے بہتر ہے. اس سے پہلے میں ماسٹر صاحب آپ کے یہاں میں نے پڑھا تھا, مجھے یاد ہے کہ یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک پر خبریں آتی ہیں, آپ ان کو آنکھ بند کر کے فارورڈ مت کیجئے, اس لیے کہ ریلیجیس خبریں زیادہ تر اس میں غلط آتی ہیں. اگر آپ کو شوق ہے فارورڈ کرنے کا تو ایکسپرٹ عالم دین سے کنفرم کرائیے, مگر پھر جملے دہرا لیجئے, عالم دین سے نہیں, ایکسپرٹ عالم دین سے. اس لیے کہ شیروانی ٹوپی دیکھ لیا آپ نے, اسد یاور صاحب کو مولانا سمجھ لیا. لباس کا نام عالم نہیں ہے, علم اور معلومات کا نام عالم ہے. دوڑ کے شیروانی ٹوپی دیکھا کہ جناب ہے, جناب ہے. نہیں, جناب کے اندر بھی دیکھیے کہ کچھ ہے کہ نہیں ہے. لیا لے کے جلد جلد جھٹ 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 میسج, جیسے آج کل خوب میسج آ رہا ہے, ظہور نور علی اکبر, ظہور نور فلاں, ظہور. آپ کو نہیں معلوم ہے, یہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں, ہمارے یہ لفظ غلط. اگر آپ نے 14 معصوم کے لیے نور لکھا صحیح ہے, ظہور لکھا صحیح ہے, لیکن یہ بتائیے کہ ظہور ہونے والا کس کا ہے؟ تم بولو بیٹا, ظہور کس کا ہونے والا ہے؟ 12ویں امام کا ہے نا. ظہور کس کا ہونے والا ہے؟ 12ویں امام کا. تو ظہور ہونے والا ہے, شیعوں کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہ یہودی مینٹلیٹی ہے, اتنا ظہور ظہور کا سبق سکھا دو کہ اوریجنل ظہور بھول جائیں گے. جی آپ کو یہ معاملہ ہے.
جیسے بڑے پیار سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ جواری تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بد کردار تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ شیعہ بھائی بھی نعرہ حیدری. کیا ہوا بھائی؟ حسین نے بیعت نہیں کی تھی، شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، بد کردار تھا، بھلا حسین کیسے کر لیتے بیعت؟ اب ہمارا پلٹوار سنیے. یزید متقی ہوتا، نمازی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، با عبادت ہوتا تو کر لیتے حسین. نہیں میرے بھائی ذرا سا آپ جواب تو دیں. کر لیتے لیکن نہیں. مطلب میں نے کہا یہی ہے، اینٹ غلط رکھیے گا دیوار ٹیڑھی ہوگی. حسین فاسق و فاجر ہونے کی آپ کو نہیں معلوم. یہ لولی پاپ پکڑایا گیا ہے ہمارے ہاتھ میں. لولی پاپ سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم دفتر کے کام کر رہے ہیں، بچہ ہے تسا ہے تنگ کر رہا ہے. ابھی دیکھیے ایک بچہ آ گیا تھا ممبر پہ، ہے نا، او بیٹھنا چاہ رہا تھا. بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ فائل کھینچا جا رہا ہے، وہ لیپ ٹاپ پہ بٹن دبایا جا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں آفس کا کام. وہ قلم اٹھا رہا ہے، کبھی یہ اٹھا رہا ہے. تو اس کو دے دیا ہے 10 روپے کی کیڈبری لا کے. کیڈبری ایسا معمولی ٹافی ہے، چاکلیٹ، کہ وہ فینا ہونے میں 2 منٹ نہیں لگتا. اس کو کھولا نہیں کہ فینا نہیں ہوا، پھر آ گیا. تو اب اس کے بعد جو ہوشیار ماں باپ ہوتے ہیں وہ 5 روپے کی لاتے ہیں لولی پاپ، شیشے کی طرح چمکتا ہوا. گھنٹوں الجھا رہے لڑکا اس میں. سمجھے آپ؟ جی یہ آپ کے ہاتھ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دل میں ڈال کے یہ زہر کا لولی پاپ دیا گیا ہے. شرابی تھا، زانی تھا، بد کردار تھا، بھلا حسین کیسے کر لیتے بیعت؟ آپ اسی میں الجھ کے زندہ باد رہیے اور وہ دھیرے دھیرے زمین بچھائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی بیعت ہو سکتی تھی. حسین نے نہیں کیا، بوڑھے تھے. حسن نے کر لیا، ان کی اچھے تھے. علی نے کر لیا، ان کی اچھے تھے. کچھ لوگوں کی بیعت کو لیگل بنانے کے لیے یزید کو برا کہا جا رہا ہے. ہمارا قانون اچھائی برائی پر نہیں ہے. ہمارا قانون قرآن پر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اطاعت اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی. صاحبان امر کی اطاعت ہوگی. یہ بیعت کر کے کسی کی اطاعت نہیں کرے گا. دیٹس اٹ، ختم بات. اب کوئی بات نہیں. تو یہ سب الجھن میں نہ پڑیے آپ. میں ایک پیغام آپ کو دوں گا، مگر میں کیا بتاؤں، تھوڑا سا بزرگی آنا بھی کبھی کبھی عارف بھائی مصیبت ہی ہے. تب موقع ملتا ہے جب سورج سر پہ ہو، دیگیں ڈھنڈھنا رہی ہو اور پیٹے مطالبہ کر رہی ہوں. ممبر اس وقت ملتا ہے. کروں کیا؟ چھوڑ کے چلا جاؤں تو بھی نہیں ہوگا، لمبی کھینچوں تو بھی نہیں ہوگا. تو میں چاہ رہا ہوں ان شارٹ آپ تک ایک پیغام پہنچا دوں. یہ سب جملے بڑے پلان وے میں باطل نے بنائے ہیں ہم کو ٹھگنے کے لیے. جی وہ پگڑی والا آ گیا تو ہم ایسا پاگل ہو رہے ہیں کہ اکبر پور سے لے کے سنجھولی تک پھول بچھایا جا رہا ہے. اپنے بز میں جا کے امیر شام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. ہم بھولے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ارے عمر زخمی نے ایک شعر پڑھا، وہ جو ٹان ہے اس کی، اللہ اکبر. کاظم جرولی جیسا استاد شاعر مجمع نے سبحان اللہ نہ کہا. ابھی اس عہد میں کاظم جرولی ایک باہر حیثیت شاعر، ایک بہت بڑے شاعر کا بھی انتقال ہو گیا، جناب رضا سرسلی صاحب دیر پنا، مگر فیل، سب فیل. کیوں؟ ادھر سے آگے. ہم امپریسڈ ہوتے ہیں بڑے پیار سے. ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، مجلس تو پڑھی انہوں نے، لیکن وہ آپ کے امام زمانہ پر پڑھ رہے تھے. دیکھیے آپ کے 12ویں امام وہ تو آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا بھی ہے کہ آئیں گے، مگر آپ کے 12ویں امام کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے آپ بھی امپریس ہو کے دیکھیے یہ ہمارے امام کی غیبت تک پہنچ گیا ہے نا. اب میرا سوال ان سے پوچھیے، اٹھان اتنا اچھا ہے سوال کا، 12ویں کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی، جیسے 11 کو سمجھے بیٹھے. نہیں حضرات ذرا ملاحظہ تو کریں. اگر آپ کو ان سے محبت ہے نا تو آپ ان سے پوچھیے
5वें को समझा है, 4थे को समझा है, 8वें को समझा है, तो मैदान खाली। आपके 12वें की गैबत समझ में नहीं आए तो उसका जवाब यह है, भाई साहब आप अक्ल के अंधे हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे जब तुमको गदीर के उजाले वाला आज तक समझ में ना आया तो गैबत के पर्दे वाला क्या समझ में आएगा। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस्लामी मुआशरा बनाइए। इस्लामी मुआशरा बनाइए। मुआशरे बनाने के लिए सोसाइटी में एजुकेशन लाइए, इल्म नहीं होगा तो हम हाशिए पर आ जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि औरतों में इल्म लाएं। किसी मासूम की रवायत में आप नहीं दिखा सकते हमको कि बच्चों को आला से आला बनाने के लिए अच्छे बाप का इंतजाम किया गया हो। नहीं, बच्चे को आला बनाने के लिए अच्छी माएँ लाई गई। क्या कह रहा हूं मेरे भाई, एक माँ की साले सवाब के मजलिस। वरना आप सच बताइए, कायनात आलम आदम में, इस पूरे ग्लोब में रसूल अल्लाह के बाद कोई है जो अली से अफजल हो? डरिए नहीं, है कोई? सरकारें दो आलम के बाद इस पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में कोई है जो अली के मुकाबले में हो? तो जिस बेटे का बाप अली जैसा हो उसको किसी की जरूरत है? अगर जरूरत न होती तो कभी न कहते अकील बहादुर घराना बताओ जहां शादी करूं जिससे बहादुर औलाद पैदा हो। ये अली ने अकील से एक फरमाइश नहीं की थी, पूरे शियों के घर में अकील के रास्ते से पैगाम दिया था, नस्लों के लिए औरतों का एहतमाम करना। अरे गैरे नथु खैरे जुम्मन छेदी कल्लू वफाती के घर में रिश्ता न करना। क्या हुआ? ये आपके यहां वलीमा नहीं हुआ? अरे भाई क्या कहें, वो हमारा पोता फेसबुक पर लगा था, वो उल्टा सीधा कर लिया। हम भी क्या करते, उसने कहा कि जहर खा लेंगे, तो हमने कहा मर्दूद जहर खा लेता, उससे अच्छा कर दिया। ठीक है, कर दिया। एक काम तो हो गया, मगर आगे क्या होगा आप समझिए। आप समझ गए? इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए माओं का पाकीज़ा समझदार होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम रिजवी सादात हैं तब तो औरत वहां की अच्छी होंगी, और फला साहब मिर्जा है तो वहां की लड़की अच्छी नहीं होगी। नहीं, लड़कियां अच्छी घराना देख के नहीं होता, शराफत नफ्सी देख के होता है ना। हाँ, अब मैं आ रहा हूं जहां लाना चाह रहा हूं। एक तहकीक किबला बैठे हैं पीछे, थोड़ा कमरे में बात हो गई थी कि जरा तहकीकी तारीखी मजलिस होनी चाहिए, यहां से अब वो शुरू कर रहा हूं, है ना। माओं के किरदार क्या क्या है? जिस घराने में अच्छी मां मिले ले आओ। कैसे? पढ़ रहा हूं, जरा सा आप मेरी तरफ मुंह उठा के देखिए। आप भी मुझे पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूं। देखने का मतलब जियारत नहीं कीजिए। देखिए, करबला इराक में है। आप हजरात जियारत को गए हैं? जो नहीं गए हैं अल्लाह उनको मुशर्रफ जियारत करे, जरूर जाइए करबला। ये इमाम हुसैन गए वहां, दूसरी मुहर्रम को पहुंचे, कबीले बनी असद को बुलाया और कहा कि ये एराजी, ये पूरा खित्ता, इसके मालिक तुम हो? कहा। तो इमाम ने कहा हमको यहाँ काम करना है, यहाँ करबला तामीर करनी है, जो भी हमारा मकसद है, तुम ये जमीन हमारे यहाँ बेच दो। उन्होंने कहा भेज दो। हाँ भेज देंगे, ले लीजिए आप। बंजर सेहरा बेआबान बेआबो गया, कहते ले लीजिए। कीमत पता है? इमाम हुसैन ने कीमत दी। तो जमीन की खरीदारी ऐसी होती है,
ذرا ہاں نہ بولیے گا، اسی لیے کہا دیکھیے میری طرف. ایسا نہیں ہوتی نا. جب پیسہ دیا اسے زمین دی، ہینڈ اوور ٹیک اوور کے بعد ہوتا تھوڑا سا پیپر بنتا ہے نا. تو اب پیپر بنے گا تو پیپر میں کوئی نام دیجئے. ادھر سے نام مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پراپرٹی کا مالک ہے وہ تو تیار ہے، انگوٹھا بھی لگائے گا، دستخط بھی کرے گا. آپ بتائیے کہ بینامہ کس کے نام بنے گا؟ اچھا، امام حسین کو معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا کون کربلا میں رہ جائے گا، کون مدینے میں جائے گا. کہیے معلوم تھا کہ نہیں؟ اگر کہہ دیجیے گا نہیں تھا تو سلام. اس لیے کہ پھر ہم امام کیا مانیں گے؟ جس کو 2 مہینے کی خبر نہ ہو وہ قیامت تک کیا بتائے گا؟ معلوم تھا. تو معلوم تھا کہ علی اکبر شہید ہوگا، معلوم تھا کہ اصغر شہید ہوں گے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ 35 سال تک زین العابدین زندہ رہیں گے. سچ بتائیے بینامہ رجسٹرڈ کس کے نام ہونا چاہیے؟ شریعت ہٹائیے، عقل اس لگائیے، کس کے نام ہونا چاہیے؟ جو بیٹا 35 سال الائیو ہوگا. اس لیے کہ اب وہ خالی بیٹا ہی نہیں رہے گا، پوتا بھی ہوگا، ہے نا. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ علی اکبر بیٹا ہی نہیں رہے گا ہفتہ دن کے بعد، تو پوتا کہاں سے؟ کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ آخر اتنے بڑے گھر میں بنی ہاشم کے اس فرد نے ہاں کیا کہ بینامہ کس کے نام کہا؟ علی اکبر ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. کیوں؟ توجہ سنیے، آپ ایک نقطہ دکھا رہا ہوں ابھی، اس لیے کہ اکثر اس پر تحقیق نہیں ہو پاتی. آ جاتا ہے پہلو مصائب کا. میں ابھی مصائب چھوڑ رہا ہوں، مصائب کی منزل آگے ہے میرے. علی اکبر کے نام زمین خریدی. امام سے ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں خریدی، اتنی طاقت نہیں. آپ صرف آئیڈیا لگائیے کہ جو بیٹا زندہ رہنے والا ہے اس کے نام نہیں خریدی. جس بیٹے سے نسل چلنے والی ہے اس بیٹے کے نام رجسٹریشن نہیں کرایا. جو بیٹا ہفتہ دن کا مہمان ہے، یہ علم امامت میں ہے، پھر علی اکبر کے نام زمین کیوں خریدی؟ ایک سوال ہے. میں امام سے کیوں، وہ کیوں نہیں پوچھ رہا کہ جو عقیدہ کی، آخر ایک عقلی باتیں ہیں نا. دیکھیے مجلس ہے تو کچھ لے کے جائیے. خالی ہاتھ جانا یہ بازار کا کام ہے، بارگاہ اہل بیت کا کام نہیں ہے. یہاں دولت علم بھی لے کے جائیے، دولت ایمان بھی لے کے جائیے. آج 2 لڑکے بھی اگر ہمارا پیغام لے کے اٹھے علی اکبر علیہ السلام کے نام زمین بنی، معلوم ہے امام حسین کو کیوں؟ اب دیکھیں اس کی وجہ ہے جو امام جانتے ہیں وہ عوام نہیں جانتی. اس لیے کہ امام کی نظر صبح قیامت تک ہے، ہماری نظر پردے کے پیچھے نہیں. کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ہے. امام قیامت تک. ورنہ آپ ذرا دیکھیں نا، 2 آدمی آیا ایک ہی گاؤں سے، ایک ہی شہر سے، ایک ہی علاقے سے، تقریباً 200 میل چل کے آیا. 8ویں امام کی بارگاہ میں بیٹھا، سلام دعا ہوئی. اس کے بعد ایک آدمی پوچھتا ہے مولا یہاں میں نماز قصر پڑھوں کہ مکمل؟ تو امام نے کہا کہ تم مکمل پڑھنا، تم قصر پڑھنا. تو جس کو مکمل کہا تھا وہ ہل گیا. اس کا کہنے مولا ہم ایک ہی گاؤں سے آئے ہیں، ایک ہی جگہ گھر ہے، شریعت ایک ہے تو اسٹائل 2 کیوں ہو گیا؟ وہ آدھی پڑھے گا ہم پوری پڑھیں کیوں؟ کہ نہ شریعت بدلی اور تم کہاں سے آئے ہو یہ بھی مجھے معلوم ہے. کہو تو گھر کے کھڑکی دروازے بتا دوں، ہے نا. تو پھر 8ویں امام کہتے ہیں مجھے معلوم ہے شریعت نہیں بدلی، تم نے شریعت سمجھی نہیں. اسلام کا قانون شریعت اس پر نافذ ہوتا ہے جو سفر جائز ہو. سفر حرام پر قانون شریعت نافذ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہے سفر جائز. بہت سے لوگ ہیں جو جیب کاٹنے کے لیے جاتے ہیں ویزا لگوا کے. کیا خیال ہے وہ پوری پڑھیں گے کہ آدھی پڑھیں گے؟ سفر حرام ہو گیا ہے نا. تو انہیں کہا مولا یہ ہم کیا سمجھے سفر جائز سفر؟ کہنے لگے اس کا سفر جائز ہے، تمہارا سفر ناجائز ہے. تو وہ تو گھبرا گیا.
کہ ابن رسول اللہ کلیئر کیجئے پلیز، کلیئر کیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارا سفر نہ جائے، اس کا سفر جائز کیسے؟ کہا تو جو گھر سے چلا تھا تو تیرے دل میں نیت تھی کہ اس کے ساتھ جاؤں گا، ان کے امام کو بھی دیکھوں گا، بعد میں آؤں گا مامون رشید کے پاس، مامون رشید کی زیارت کروں گا، تیرے دل میں مامون کی زیارت کی تمنا تھی، تب تو گھر سے چلا۔ مامون ہے ظالم، ظالم کی زیارت ہے حرام، اس لیے تیرا سفر ہو گیا ناجائز۔ یہ آیا تھا تو صرف اس نیت سے آیا تھا کہ اپنے 8ویں امام کی زیارت کروں گا، میں ہوں سلال رسالت، ہماری زیارت ہے جائز، لہذا اس کا سفر جائز ہے، یہ آدھی پڑھے گا تو پوری پڑھے گا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ سنا میرے بھائی؟ تو شریعت کے قانون تو اس پر نافذ ہوتے ہیں، ہے نا؟ امام نے نہیں، زمین حضرت علی اکبر کے نام، دیکھیے عرب ہے، قیامت تک نظر ہے امام کی، صبح قیامت تک مورخ کے قلم کی ہر کروٹ پر حسین کی نظر ہے، اس لیے کہ فہرست امامت میں حسین اس ذات کا نام ہے جو ماہر نفسیات نہیں، خالق نفسیات ہے۔ جملے تو میں نے کہہ دیے جی، گہری نظر۔ یہ راز تب کھلا، اب ذرا سا ٹھہریے، علی اکبر کے نام کیوں لیا؟ اگر آپ اجازت دیجئے تو 5-7 منٹ حضرت علی اکبر کی لائف ہسٹری پڑھو، ولادت کی۔ جی صلوات پر محمد اور آل محمد۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ اتنا بتا دیجئے میں ممبر پہ آیا تھا کتنے بجے؟ 12 بجے۔ نہیں ٹھیک ہے، ایک صلوات پر محمد اور آل محمد۔ سنو نوجوان بھائیوں، میں نے کیا کہا تھا؟ اچھی عورت جہاں سے ملے لے آؤ۔ سنیے اور اپنا عقیدہ بھی سنبھالیے۔ کچھ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ازواج مصطفیٰ کو نہیں مانتے، الزام جھوٹا ہے۔ جھوٹا اس لیے ہے کہ ازواج مصطفیٰ کو اگر ہم نہ مانیں تو ہم شیعہ رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ لفظوں کو بدلیے، ہے نا؟ ہم ازواج مصطفیٰ کو مانتے ہیں، دشمن زہرا کو نہیں مانتے، یہ صحیح لفظ یہ ہے۔ اب آپ نام لیجئے تو ہم بھی نام لیں گے، ورنہ آپ بھی چپ رہ جائیے، ہم بھی چپ رہ جاتے ہیں۔ نہ تبرہ نہ مناظرہ، کچھ نہیں نا۔ آپ نام لیجئے کہ ازواج سے مراد کون ہے، تو ہم دشمن زہرا سے مراد کون ہے نام لے لیں گے، نہ تو آپ بولیے نہ ہم بولیں، چیپٹر کلوز۔ ہم لوگ ازواج سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں جی، ورنہ آپ کو میں ایک بات ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، آن لائن جا رہی ہے، دنیا کا کوئی بھی شیعہ بھل چلانے والا بھی ہو، وہ بہت سے صحابی کو نہ جانتا ہو، معاویہ اور ابو سفیان کو ماننے والا شیعہ نہیں ملے گا۔ ایک بتا دیجیے کہیں نہیں، اعلان شیعہ کہے گا نہیں، معاویہ ابو سفیان یزید کو ہم نہیں مانتے، بلکہ بنی امیہ کے قریب فرد کو، ہے نا؟ رسول اللہ کی ایک زوجہ ہے حضرت ام حبیبہ، کوئی شیعہ نہ ان پر لعنت پڑھ سکتا ہے نہ ان کی توہین کر سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ خاندان کی وجہ سے نفرت کرتے ہوتے تو یزید کی پھوپھی، معاویہ کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، ساری خرابی تو ام حبیبہ میں ہوئی نا، خاندانی۔ لیکن ہم لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ بات الگ ہے، شریف النفس تھی، یہ بات الگ ہے۔ کیسے شریف النفس تھی؟ ایک موقع پر باپ آئے رسول اللہ کی چٹائی پر، وہ چاہ رہے تھے بیٹھنا، وہ پیچھے ہٹیے، کیا ہوا؟ چٹائی اٹھائی، موڑ کے کونے پر رکھا، کہا ھذا فراش محمد وانت کافر مشرک نجس، یہ بستر مصطفیٰ ہے، آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، نجس ہے۔ ہاں اب بولیے، بیٹھیے زمین میں بیٹھیے، کیا بات ہے؟ ہم سمجھ گئے کہ مقام مصطفیٰ پہچاننے والی بیوی ہے، اپنے درود سلام میں یاد رکھا، جو علی کی جگہ چھوڑ کے اپنے باپ کو بٹھائے وہ اور ہے،
جو مقام مصطفیٰ کو دیکھ کے اپنے باپ کو نہ بیٹھنے دے. کیا آپ نے ورنہ دیکھیے ماں کی عظمت ہم کو نہ بتائیے, ہم کو نہیں آپ کو بھی, اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے بھارت میں. ایکچولی ہم ہیں بھارتی, وندے ماترم کی دھرتی پر جنمے ہیں. ہم لوگ تو اتنے شریف لوگ ہیں کہ گائے کو بھی مائیں مانتے ہیں, گنگا کو بھی میاں مانتے ہیں. اب ہر بات میں عقیدہ نہ کھوجیے, صحیح بتائیے گنگا میاں ہے کہ نہیں؟ انور بھائی گنگا میاں کہلاتی ہے نا. اب وہ آب حیات ہے گنگا میاں, لیکن کہاں تک ماں مانتے ہیں سن لیجیے آپ پیمانہ. آگے بڑھوں گا. اس مرتبہ اگست کے فرسٹ ویک میں گنگا میاں کا کچھ پانی بے حساب فلو کر گیا مظفر میں. 480 یا 85 لوگ کو گنگا میاں نے نگل لیا. تو میں نے اپنے دادا ابا سے پوچھا, دادا آپ تو بزرگ ہیں, گنگا تو میاں ہے, ماں تو اپنے بیٹے کی حیات کی دعا مانگتی ہے, یہ 450 لوگوں کو ماں کھا کیسے گئی؟ تو دادا ہمارے پرانے کھلاڑی تھے, انہوں نے منہ ہلا کے کہا پوتا تم سمجھے نہیں, گنگا ماں تبھی تک ماں ہے جب تک اپنے حد میں ہے. یہ برسات میں ابل گئی, ابل کے باہر نکل گئی. ماں حد میں ہوتی ہے تو بچوں کی حیات کا ضامن رہتی ہے, باؤنڈری چھوڑتی ہے تو بچوں کے موت کا سبب بنتی ہے. آگے نہیں بڑھوں گا. صلوات پر محمد اور آل محمد. مطلب سمجھ گئے نا, سمجھ گئے میرے بھیا, میرے گنگا. ہاں اتنا تو آپ بھائی صاحب, اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جو حد میں رہے ہم اسی کو ماں مانتے ہیں, جو باؤنڈری چھوڑ کے نکل جائے نام وام ہم کو یاد نہیں ہے, چھوڑیے. آئیے, ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ. غور سے سننا نوجوان بھائی, مجلس ریکارڈ ہو رہی. ام حبیبہ مسلمان ہو گئی تھی. ابو سفیان 8 ہجری میں مسلمان ہوئے, یہ اوائل میں مدینے کے مسلمان ہو چکے. جنگ بدر یا جنگ احد کے بعد ام حبیبہ مسلمان ہو گئی تھی, اور ایک مسلمان سے ان کا عقد بھی ہو گیا. اس مسلمان کا نام تھا عبداللہ ابن جہش. ہو گیا, لیکن باپ نے جہاں اسلام کے نام پر سب کو ستایا وہاں بیٹی کو بھی ستایا. تو ام حبیبہ اپنے شوہر عبداللہ ابن جہش کے ساتھ سرکار کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ, سارے کفار ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں, اور میں چونکہ ابو سفیان کی بیٹی ہوں لہذا باپ مجھ پر زیادہ سختی کرتا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو, ہمارا بھائی یہ قافلہ لے کے جا رہا ہے, جعفر ابن ابو طالب, حبشہ, پہلی ہجرت اسلام کی ہجرت حبشہ کہتے ہیں, ایتھوپیا جا رہے ہیں. تو اگر تم مناسب سمجھو تو میں جعفر سے کہہ دیتا ہوں تم ان کے ساتھ چلی جاؤ. تو دونوں میاں بیوی نے وہیں پر بات پوچھا, کیا کہنا ٹھیک ہے چلے جی, ہاں گھٹ گھٹ کے مرنے سے اچھا جعفر کے ساتھ چلے جاؤ. چلو چلو طے ہو گیا. یہ دونوں ام حبیبہ اور عبداللہ ابن جہش چلے گئے ہجرت حبشہ میں حضرت جعفر کے ساتھ, وہاں رہنے لگے. رہتے رہتے وہاں ایک واقعہ ہو گیا. عبداللہ ابن جہش بن گیا وسیم رضوی. پوری بات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہاں, وہ بن گیا وسیم رضوی, اور اس کے بعد مر بھی گیا. تو مرتد کے لیے حکم ہے اس کی زوجہ کو کہ عدت وفات رکھے, آٹومیٹیکلی بغیر صیغہ کے. نکاح 2 ہی موقع پر ٹوٹتا ہے, یا شوہر مرتد ہو جائے یا عالم دیکھ لے.
اس لیے کہ ایک لطیفہ یہ بھی چل رہا ہے تعزیہ دیکھنے سے اللہ نکاح ٹوٹنے سے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں لکڑی ہے، بانس ہے، پنجا ہے، یہ مطلب اس سے کہہ رہے ہیں کہ مولا اس علم کا واسطہ بیٹے کو نوکری دے دے. یہ بانس کی کھپچی، یہ لکڑی، یہ کپڑا، اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بھائی صاحب ابھی تھوڑی دور تو پہلے آپ نے کہا تھا نہ دیکھنا علم نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو جو دیکھنے میں اتنی پاور رکھتا ہے کہ نکاح ڈیمیج کر دے، وہ چھو کے اگر منتیں مانگے تو پوری نہیں کرے گا. صلوات بر محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے، چلیے سر آ جائیے. نوجوان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، نوجوان بھائیوں جتنے یوتھ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے مجلس سنیے. یہاں سے آپ بزرگ سن رہے ہیں، ان کی دعائیں چاہیے، آپ غور سے سنیں. یہ مرتد ہو گیا عبداللہ ابن جہش اور بعد میں مر بھی گیا. تو جناب جعفر نے خط لکھا رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ ام حبیبہ تو ہو گئی بے سہارا، تو اب ایک لیڈی جس کو کوئی اولاد نہیں ہے اور یہاں وہ شوہر اس کا مر جائے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے جواب خط میں لکھا کہ دیکھو اگر ام حبیبہ تیار ہوں تو میری زوجیت میں میری طرف سے وکیل عقد بن کے تم عقد پڑھ دو اور نجاشی سے لے کے پیسہ مہر دے دو، ان سے پوچھ لو اگر وہ تیار ہے. ٹھیک، وہ خط لے کے آ گئے جناب جعفر ابن ابو طالب کہ رسول اللہ کا یہ خط آیا ہے تو کیا آپ زوجہ رسول بننا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اس سے بڑا کیا شرف ہے کہ قیامت کے دن زوجہ رسول میں اٹھائی جاؤں. تو نجاشی اور انہوں نے مل کے عقد پڑھ دیا. نجاشی کے لیے ہے کہ وہ عیسائی تھا، اب کیوں پڑھا کیا پڑھا سبجیکٹ دوسرا ہے، بدل جائے گا. مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ نجاشی ممکن ہے کہ اسلام لے آیا ہوگا، اس لیے کہ اگر اسلام نہ لاتا تو رسول اللہ اس کو وکیل عقد نہ بناتے. بس ہو گیا، ہو گیا، مجلس ہو گئی. کیا لکھا؟ نجاشی تھا عیسائی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قیاس ہے کہ وہ اسلام لے آیا ہوگا، اگر اسلام نہ لاتا تو مسلمان بھلا کافر سے رسول اللہ نکاح پڑھواتے. ہو گئی مجلس کی، سنیے گا. اس کا مطلب انہوں نے ایک طور سے اپنے منہ سے علل اعلان ایسے نہیں، ناک ایسے پکڑ کے کر دیا کہ رسول کا عقد کافر نہیں پڑھا سکتا. اب کہو ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے نا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ کا عقد پڑھ دیا جناب جعفر نے. میں نے نوجوان بھائیوں سے کہا تھا آپ میری طرف متوجہ رہیے، یہ واٹس ایپ، آئی ایم او، فیس ٹو فیس، فون پر نکاح کی سنت اسی سے قائم ہوئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لڑکا سعودیہ میں، لڑکی سنجھولی میں، یہ وہی سنت ہے. درود بر محمد اور آل محمد. بھیا اس سنجھولی کا بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 10 سال مجھے ہو گئے یہاں آئے ہوئے. یعنی اگر میں کہوں ہاں یہاں عمر قید کی آدھی سزا ہے نا بھائی، عمر قید کی 20 سال کی سزا ہو گئی نا. تو اس بار بار نام لے رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے حافظے میں بھی سنجھولی کا نام رہے. سمجھ گئے نا؟ ہوشیار لوگ ایسے ہوشیاری کرتے ہیں. صلوات بر محمد اور آل. بہرحال وہ ہمارا مزاحیہ لہجہ تھا، خدا کی قسم کوئی حسن طلب نہیں ہے، ورنہ حالات تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے انور بھائی جانتے ہیں ڈے ٹو ڈے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جہاں ہم سفر نہ کر رہے ہوں. بہرحال منزل یہ جو ٹیلی فون، آئی ایم او، خط اور اس پر جو نکاح کی سنت ہے وہ ام حبیبہ سے. ٹھیک ہے، وہی سے چلیے ام حبیبہ کا عقد ہو گیا. اب سنیے ایک بات ہے، کتاب کی نہیں پڑھ رہا، زندگی کی پڑھ رہا ہوں. ابو سفیان کی دوسری بہن ہے جن کا نام ہے میمونہ. سنیے، ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات. گھر میں 2 بہن ہے، بڑی بہن کی شادی اگر ہائی کلاس گھرانے میں ہو جائے تو زندگی پڑھ رہا ہوں، کتاب نہیں. چھوٹی بہن منہ سے بولے نہ بولے دل میں سوچتی ہوگی یا اللہ ہماری بڑی بہن کو اعلیٰ گھرانہ ملا ہے
تو اب ہمارا بھی انتظام اعلی گھرانے میں ہو، یا تو اس سے بہتر گھرانہ ہو، یا اگر بہتر نہ ہو تو کم سے کم برابر تو ہو، ہے نا. دیکھیے میں کتاب کی بات نہیں ہے نا، لڑکیاں سوچ سکتی ہے نا، سوچتی ہے نا. ممکن ہے جناب ممونہ نے سوچا ہو کہ پروردگارا مائیں اچھی ہوں تو اولاد تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہاں سے شروع کر کے یہاں لا رہا ہوں. ممونہ نے ممکن ہے کہ ام حبیبہ کے عقد کے بعد یہ دعا کی ہو، پروردگارا کہاں بنی ہاشم کا غنڈے لوفر کا قبیلہ، یہ معاف کیجیے، کہاں بنی امیہ کا غنڈے لوفر کا قبیلہ، کہاں بنی ہاشم کی بہو بنا دیا میری بہن کو، اس کے تو مقدر کا ستارہ چمک گیا. پروردگارا اب میرے لیے گھر تلاش، تو یا تو ویسے ہی، یا اس کے بہتر، یا اس کے برابر، ہے نا. ام حبیبہ کا زوجہ رسول بن جانا یہ معمولی بات تو ہے نہیں. چلیے ان کی دعا لگتا ہے قبول ہو گئی. عرب میں 4 قبیلہ مشہور تھا. قبیلہ بنی ہاشم ٹاپ کا قبیلہ، قبیلہ بنی امیہ، قبیلہ بنی ثقیف، قبیلہ بنی کلاب. 17 قبائل تھے اس وقت. 4 بہت مشہور تھے، چاروں 4 چیز میں تھے. قبیلہ بنی کلاب مشہور تھا طاقت میں، ام البنین کا قبیلہ. قبیلہ بنی ثقیف مشہور تھا حسن میں، خوبصورتی میں. وہاں کے لڑکے بھی اور لڑکیاں حسن و جمال. قبیلہ بنی ثقیف میں تھا، یہ حسن میں مشہور تھا، وہ طاقت میں. قبیلہ بنی امیہ غنڈہ گردی میں مشہور تھا. بالکل صحیح تاریخ پڑھ رہا ہوں. قبیلہ بنی ہاشم نیشنل ہیرو کی طرح مشہور تھا، شرافت میں، سخاوت میں. ممونہ کو قبیلہ بنی ہاشم تو نہیں ملا، خواہش ان کی تو وہی تھی، وہ نہیں ملا. مگر قبیلہ بنی ثقیف کے ایک سردار تھے حضرت ابو مرہ، ان سے رشتہ گیا. یہ جناب مختار کے چچا ہوتے تھے. اب جو ممونہ کا رشتہ وہاں گیا تو کہاں بنی ہاشم کا 3 نمبر قبیلہ، کہاں قبیلہ بنی ثقیف، عرب کے عزت دار قبائل میں. اب جب ممونہ گھر میں آئی ابو مرہ کی زوجہ بن کے، تو یہاں بھی ایک دعا کیا ہوگا، پھر کتاب نہیں زندگی. پروردگارا اس جنجال سے نکال کے اعلیٰ قبیلے میں لایا ہے، تو اب کردار کو آگے ہی بڑھا دے، ایسا نہ ہو کہ میں میکے سے پھر یاد کی جاؤں. اللہ نے کہا چل ممونہ تیری دعا بھی قبول کرتا ہوں. 1 ہی سال کے بعد ایک چاند کا ٹکڑا گھر میں اتر گیا. ایک بچی پیدا ہوئی، حسن و جمال کا پیکر. تو پورے قبیلہ بنی ثقیف کی عورتوں نے بھیڑ لگا دیا اس بچی کو دیکھنے کے لیے. ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ممونہ کی گود میں چاند ہی اتر گیا. تو سب لوگوں نے کہا اس بچی کا نام لیلا رکھو، اس لیے کہ حسین ہے. عرب میں لیلا حسن و جمال کی علامت کہلاتی تھی، لہذا اس بچی کا نام رکھا گیا لیلا، جو احترام میں کہلاتی ہے ام لیلا. پھر جملہ کتاب کا نہیں. تھوڑی دیر کے لیے جناب ممونہ نے جب بچی کو دیکھا ہوگا، کہا پروردگارا بیٹا ہو یا بیٹی، قسمت میری ارادہ تیرا، مگر بیٹی دی ہے تو کم سے کم ہم سے اعلیٰ تقدیر بنانا. یہ اپنے ننیحال سے یاد نہ کی جائے، اچھا گھرانہ اس کو دینا. ہو سکتا ہے دعا مانگنے میں ممونہ کا خلوص زیادہ رہا ہوگا کہ تو چاہتی تھی کہ بنی ہاشم کی بہو بنے، تو نہ بن پائی، تیری بیٹی بنے. ایک گھر بیٹھے بیٹھے تیسرے امام حسین علیہ السلام کا رشتہ آ گیا. اب جناب ام لیلا فاطمہ زہرا کی بہو بن کے قبیلہ بنی ہاشم میں آ گئی. نہیں سلوات مل ہی کے پڑھ دیجیے. سنیے میں کہاں سے کہاں لے آیا آپ کو. ام لیلا آ گئی. اب پھر یہی پر جملہ کتاب نہیں زندگی. ام لیلا نے دعا کیا، پروردگارا کہاں سے چلی
کہاں آئی اب کہاں آ گئی؟ تو پروردگارہ پھر مقدر ایسا بنانا کہ ماں سے کم نہ ہو، پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ پڑے۔ اللہ نے وہ بھی دعا قبول کی۔ ام لیلہ فکر مت کر، میں نے اپنے سانچے میں 2 محمد ڈھالے تھے، ایک آمنہ کے ذریعے ظاہر کیا تھا، ایک تیرے ذریعے ظاہر کروں گا۔ سن 43 ہجری میں جناب ام لیلہ کے بطن سے ایک شہزادہ پیدا ہوا جو کمپلیٹ صورت میں رسول اللہ کے برابر تھا، اور حسین نے اس کا نام علی رکھ کے اب رسالت کو علی سے نسبت دے دی۔ اب ہو گئے علی ابن الحسین، یہ ہے علی اکبر۔ اب سنیے، حسین کو معلوم تھا، میں روک رہا ہوں بات بہت لمبی نہ ہو جائے، حسین کو معلوم تھا کہ علی اکبر رہیں گے 8 دن، دوسری محرم 8 تاریخ کو شہید ہو جانا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ علی اکبر کے نام بینامہ کیوں بنا، رجسٹریشن نہیں سمجھا نا، اب سمجھ میں آئے گا۔ سن 65 ہجری کے آخر میں کوفے پر ہو گیا مختار کا قبضہ۔ مختار سے پہلے زیارت قبر کو گئے حضرت سلیمان بن سرد خوزائی، ان سے کربلا کے حالات مختار نے معلوم کر لیے۔ جب اقتدار آ گیا مختار کا تو ایک دن دونوں نے، ابراہیم بن مالک اشتر اور مولا حسین نے مشورہ کیا، جناب مختار نے مشورہ کیا کہ ہم کو کربلا چل کے زیارت کر کے آنا چاہیے۔ کربلا گئے دونوں، ظاہر سی بات ہے گھوڑے کی سواری ہے، کربلا ہے تو وہاں قبریں سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال جو بھی ہوا بہت لمبی داستان ہے، ان شارٹ سمجھیے پتہ چل گیا کہ یہ قبر حسین ہے، وہ گنج شہیدہ ہے، وہ مولا عباس کی قبر ہے، اور امام حسین کے ٹھیک پائتے میں حبیب بن مظاہر کی قبر ہے۔ یعنی ساری قبریں گنج شہیدہ میں اللہ حبیب ابن مظاہر کے جو قدم حسین میں ہے۔ شاید بچپن کی دوستی کا خراج حسین نے یہی دے دیا ہے نا۔ اچھا تو یہ اب کیا ہے کہ لے وہاں انہوں کا فیض ایسا ہے کہ میں مولا کے قبر پر روضہ تعمیر کروں گا۔ کس نے؟ اچھا اب ذرا پھر ٹھہریے 1 منٹ، آئیے۔ بینامہ بنا، رجسٹریشن ہوا علی اکبر کے نام، ڈکٹیشن کرایا حسین نے ایک شرط کہ یہ زمین علی اکبر کے نام رجسٹریشن، لیکن یہ زمین میں نے تجھی کو ہبہ کر دیا۔ کس لیے؟ کہا اس کو کھاؤ پیو، اس سے پیداوار اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہاں جب ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں، تو موقع ملے تو دفن کر دینا، اور اگر کوئی ہماری زیارت کو آئے تو اس کو مہمان رکھنا 3 دن، یہی شرط۔ اور پوری اراضی خریدی انہی کو دے دیا، پیسہ بھی دے دیا۔ اب اس زمین کے دیکھ بھال کرنے والے کون ہوئے؟ بنی اسد۔ اب مختار آ گئے، انہوں نے کہا ہم روضہ تعمیر کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مولا نے نشان بتا دیا ہے، ہم پلر لگائیں گے۔ ان دونوں نے سامنے ایک پہاڑ میں جا کے 4 پلر نکالے۔ پتھر کو پتھر سے کاٹ کے پلر بنانا، پسینے نکل جائیں گے۔ موٹے موٹے 4 پتھر بنائے، 4 کونے پر نصب کیا، اور خش و خاشاک لائے، چھت کر دیا اس پر کہ دھوپ میں ہم آئیں گے پھر تو روضہ باقاعدگی سے تعمیر۔ پہلا روضہ جو کربلا میں تعمیر ہوا ہے وہ حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی اور ابراہیم بن مالک اشتر نے اپنے دونوں ہاتھ سے رکھا۔ سنیے، اب یہ جو روضہ بنانے لگے تو جو لوگ نگراں ہیں ان کو خبر لگی، ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے، کھدائی ہو رہی ہے۔ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم یہاں پر روضہ بنائیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں روضہ بنانے والے؟ کہنے لگے میں امیر مختار۔ تو کبھی بنی اسد والے ہٹے، پیچھے ہٹ گیا، کہنے نہیں آپ امیر ہیں تو ہم تو کچھ بولیں گے نہیں، مگر ایکچولی رائٹ تو ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تو آپ کیسے بنائیے گا؟ نتیجہ ہے کہ سارا انعام اور چڑھاوا اور ساری چیزیں تو آپ کو چلی جائیں۔ مختار نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کہ میں مولا کا شیعہ ہوں، تعمیر کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال تعمیر کر لیجیے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، مگر لیگل آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارے قبیلے کو پورے طور پر پتہ چل جائے گا تو ممکن ہے تلواریں کھنچ جائیں۔ تو ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا روکیے تعمیر رکی۔
پتہ لگا یہ بات کیا ہے کہ لے کے آؤ بینامہ لے کے آئے. سب سے اوپر حضرت علی اکبر کا نام لکھا تھا. لو مختار پر متوسل ہوئے. کہنے لگے تم پراپرٹی کے مالک نہیں ہو, دیکھ ریکھ کرنے والے ہو. پراپرٹی کا مالک ہے علی اکبر, اور علی اکبر ہمارے قبیلے کا نواسا ہے, اس لیے ہمارے قبیلے کی زمین ہے, ہم ہی کو رائٹ ہے. بنی اسد کی نکلی ہوئی تلوار نیام میں چلی گئی. مختار کو تعمیر حسین کا شرعی جواز مل گیا. زمانے کو معلوم نہیں تھا کربلا حسین کو تعمیر کرانی تھی, اس لیے علی اکبر کا نام دیا تاکہ مختار لیگل ہو جائے. صلوات پر محمد اور آل محمد. میرے سرکار آپ نے غور کیا, اگر ہمارے 2-4 بچوں کے علم میں اضافے کا سبب ہو تو میں سمجھوں گا ہماری مجلس پہنچ گئی, یا یہ کہ اس مرحومہ کے نام ایصال ثواب کہ جس کے وجہ سے کسی کے لیے سبب علم بن جائے, سبب مضبوطی عقیدہ بن جائے, یہ رعایت تھی. ہاں میرے سرکار حضرت علی اکبر کے نام یہ رعایت تھی. ہر چیز کی رعایت الگ الگ. ہاں اب یہ کہ یہی رعایت تھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ تحقیق کو اسٹاپ سائن نہیں ہے, تحقیق بڑھتی رہتی ہے. تحقیق حرف آخر نہیں ہو سکتی کہ ہماری تحقیق ہوگی تو بس یہی ہے, نہیں. امامت کی حکمت پر جانے نثار, ایک ایک عمل پر ہزار حکمت امام کی. مختار کے لیے راستہ دے دیا. دیکھیے مختار آپ کو کیسے معلوم کتنے ڈیٹیلز کربلا میں پہنچے نہیں معلوم, کبھی موقع ملے گا تو پڑھا جائے گا تفصیل. جناب مختار جس کو پکڑتے تھے قاتل حسین میں اس کا اسٹیٹمنٹ لیتے تھے, بیان. بول کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا, بول تو نے کیا کیا, بول تو نے کیا. تو وہ جرم اپنے اقرار کرتا تھا, وہ لکھا جاتا تھا. سمجھے آپ؟ حالانکہ ہم کو معلوم ہے ایک وہاں سے ملا ہے داستان, اور ایک دربار یزید میں ان لوگوں نے انعام لینے کے لیے اپنا جرم لکھوایا. پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے نہ صحیح وہ ہے نہ صحیح یہ ہے. وہاں انعام کے لیے ظلم بڑھایا ہوگا, یہاں پٹائی کے لیے جرم گھٹایا ہوگا. انہی دونوں بیان کے درمیان آپ کے علماء خطبہ ذاکرین محنت کر کر کے جو نتیجے نکالتے ہیں اسی کا نام خطابت ہے. آیا ایک ملعون گرفتار ہو کے, اس کا نام ہے شمر بن ذی جوشن. شمر کو دیکھا تو شمر سے باتیں کر رہے تھے جناب ابراہیم, اس لیے کہ مختار سے ابراہیم نے شمر کو لے لیا تھا سزا دینے کے لیے. ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا شمر مارنے سے پہلے تیرا پورا بیان لوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں. پوچھو. کہا میں 3 مرتبہ مدینے گیا ہوں کربلا سے آنے کے بعد اپنے چوتھے سرکار کی زیارت کو. ابراہیم نے بتایا. لیکن کربلا کی داستان بتاتے بتاتے جیسے ہی شام کا ذکر آیا امام رونے لگے. چوتھے امام نے کہا شام, غش کھا کے گری. میری ہمت نہیں پڑی, تجھ سے پوچھتا ہوں کہ راہ شام میں کیا مصیبت پڑ گئی میرے مولا پر, کیا مصیبت پڑ گئی میرے مولا پر. شمر کہتا ہے اے مختار اصل ظلم تو راہ شام میں ہوا ہے. 3 منٹ میں مجلس ختم. کہتا ہے کہ مختار ایک موقع پر میں نے آپ کے چوتھے امام کو بے قرار دیکھا, وہ میں بتا سکتا ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کے امام کا. آنکھیں سرخ,
چہرہ زرد، ہاتھ پاؤں میں تھراہٹ. وہ موقع کون تھا؟ کہا وہ موقع یہ تھا کہ راہ شام پر قافلہ جا رہا. ایک ظالم نے آ کے مجھ سے کہا شمر تجھے معلوم ہے زینب والے اونٹ پر ایک بچی ہے 4 سال کی، نام اس کا ہے فاطمہ، حسین کے سینے پر سوتی تھی، حسین کو سکون ملتا تھا اس لیے سکینہ بلایا جاتا تھا. اے مختار میں نے حسین کو اذیت دینے کی نیت سے ماں اور پھوپھی کی گود سے اس بچی کو چھین لیا. اور اے ابراہیم ہر اونٹ پر 4-4 6-6 قیدی بیٹھ کے جا سکتے. حسین بہت چاہتے تھے سکینہ کو، لہذا میں نے اذیت دینے کی نیت سے فیصلہ یہ لیا کہ سکینہ کو تنہا اونٹ پر بٹھاؤں گا. 4 سال کی بچی ہے. اس مجلس میں ایسے بھائی بھی تو ہوں گے نا اللہ نے جن کو کوئی بہن دیا ہوگا. اے غیرت دار بہن کے غیرت دار بھائیوں، بہن کی صورت نگاہوں میں لا کے مجلس کا ٹکڑا سنو. 4 سال کی بہن، 24 سال کا جوان بھائی. شمر کہتا میں نے ایک اونچے قد کا اونٹ منگوایا، اس طویل القامت اونٹ پر بچی کو تنہا بٹھایا. اب امام کی کیفیت بگڑ گئی. جیسے ہی اونٹ اٹھنے لگا بچی گھبرا گئی. بھیا مجھے اتار لو، میں تنہا نہ بیٹھ پاؤں گی. امام کا کلیجہ تنگ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا. ہتھکڑی کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، دل ہی دل میں کہتا ہوں اے بہنا تیرا بھیا بڑا مظلوم ہے، تو مدد کو پکارے، مگر اے بہن سجاد تیری نصرت. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون. میرے اللہ تمام مومن مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ اس مختصر سی عبادت قبول فرما. اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم محمد اور آل محمد کے صدقے میں کورونا نام کے اس مرض کو جلد سے جلد دنیا سے فنا فرما تاکہ انسانیت کھلی فضا میں سانس لے سکے. میرے اللہ تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خان، مدحہ خان، مرثیہ خان، سوز خان، ماتم دار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما. تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما. خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما. وارث کربلا، منتقیم خون حسین، حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات سامعین آپ سے گزارش ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بی بی عسکری بانو بنت محمد وسیع کی روح پرفتوح کو ایصال فرما.